اللہ کے نبی عید پر خوشی مناتے تھے، ہمیں بھی خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں روزوں کے بعد ایک ملنے کا دن دیا ہے۔ اس دن میں نفرتوں کو بھلا دیا جائے، رنجشوں کو بھلا دیا جائے۔ جن سے آپ روٹھے ہوئے ہیں آپ خود ان کے گھر چلے جائیں، ان کو جا کے سلام کر لیں۔ جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر بھی آپ خود چلے جائیں، اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ ہزاروں نفلوں پر، ہزاروں لاکھوں نفلی روزوں پر یہ آپ کا صلہ رحمی کا عمل بھاری ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی میرا دیس نفرت بغض سینہ پک گیا ہے، دیکھ دیکھ کے، سن کے۔ مذہب کے نام پہ عجیب و غریب نفرت ہے، سیاست کے نام پر ہے، رشتوں ناتوں کے نام پر ہے، قومیت پر ہے، صوبوں پر ہے، زبانوں پر ہے، عجیب و غریب حال ہے۔ اللہ اپنا فضل فرما دے، شاید کسی رونے والی کی طفیل اللہ تعالیٰ پوری قوم کا بیڑا پار کر دے، اور پوری امت پر جو حال ہے، جس طرح لاشیں گر رہی ہیں، معصوم بچوں کے پرخشے اڑ رہے ہیں، اس سب سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا تو سب سجدے میں گر گئے، اللہ نے عذاب اٹھا دیا۔ تو عید کا موقع ہے، ہم خوشی سے ملیں، کھلے ماتھے ملیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ خاص طور پر جو قریبی رشتے ہیں، خون کے رشتے، بہن بھائیوں کے، خالہ، چاچا، ماموں، پھوپھی، یہ جو ماں باپ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، خاص طور پر ان کو معاف کر کے خود جا کر ان کے گلے لگ جائیں۔ زیادتی بھی کی ہے تو معاف کر دیں۔ تو میرے نبی کا اس پر وعدہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا وہ جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا، اور وہاں شہید نہیں جا سکتا، اور وہاں بڑے بڑے نیکوکار نہیں جا سکتے۔ وہاں 3 آدمی جائیں گے، ایک عدل کرنے والا، ایک رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور ایک حلال کمائی میں پوری نہیں پڑتی تھی، حرام کما سکتا تھا، نہیں حرام میں گیا اور اسی حلال میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار کے چلا گیا، ایک وہ اس میں جائے گا۔ تو میں آپ سب عزیزان جو سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عید کا دن رنج بھلانے کا ہو، غصے کو دور کرنے کا ہو، لڑائیاں ختم کرنے کا ہو۔ لوگ ابھارتے ہیں تیری نک نہیں رانی، تیری عزت نہیں رانی، تینوں کہیں پوچھنا نہیں، تو بغیرت ہو گئے۔ یہ سب شیطانی باتیں ہیں، اور یہ بات کرنے والے ہمارے بڑے ہی نادان دوست ہیں، بہت ہی ناسمجھ دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نصیحتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عید کو ہم خوبصورت بنائیں، ایک دوسرے سے مل کر محبت کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں صبح کچھ کھا کے جاتے تھے، اور بڑی عید قربانی میں کچھ نہیں کھاتے تھے، جا کے نماز پڑھاتے تھے اور آ کے قربانی کا گوشت دکھاتے تھے۔ لیکن عید الفطر میں جانے سے پہلے میٹھا کھاتے تھے، کھجور ہوتی تھی یا کوئی اور ایسی میٹھی چیز۔ عام یہی پڑھنے میں آیا کہ آپ کچھ کھا کر، میٹھا کھا کے آپ تشریف لے جاتے تھے اور جا کر عید کی نماز پڑھاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ تو عیدگاہ تھی مدینہ منورہ میں، جہاں سارے اکٹھے ہوتے تھے، وہاں عید کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، پھر سب ملتے تھے، پیار محبت، ہنسی مذاق سب کچھ ہوتا تھا۔